السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں راہ زیست بائے زہرا بنت خالد پارٹ 4۔ اس کی نگاہوں نے دور تک امیمہ کی پشت کا تعاقب کیا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے بیٹھ کر کافی کی گھونٹ حلق سے اتارتا رہا تھا اور خود کو جواب دینے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ کیوں چپ چاپ اس کی مدد کو تیار ہو چکا تھا، کہ وہ اس کو پریشان دیکھ کر پریشان ہوا تھا، حالانکہ وہ اسے کچھ خاص پسند بھی نہیں تھی، کہ وہ اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش میں اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ کسی نے اس کا ٹیبل بجایا۔ وہ چونکا اور بادامی آنکھیں اٹھا کر سامنے موجود برہان کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی سجل کھڑی تھی جو ایسے دیکھ رہی تھی جسے کچا چبانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ تو عارض بھائی، آپ اپنی حرکت کو جسٹیفائی کریں گے؟ سجل نے سامنے امیمہ کی چھوڑی جگہ پر بیٹھتے ہوئے ٹیبل پر کچھ جھک کر کہا تھا۔ ایک کلائنٹ سے ارجنٹ ملنا تھا، عارض نے نگاہیں پھیرتے ہوئے دھوپ نگل کر کہا۔ چلے مان لیتی ہوں، لیکن آپ سدھر جائے، میری کوئی ویلیو ہی نہیں۔ سجل نے کچھ گھورا تو وہ ہنس دیا۔ برہان ابھی تک کھڑا اسے گہری دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، تم نے کیا مار کر بھاگنا ہے؟ عارض نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سجل کے ساتھ ہی جا بیٹھا۔ برہان کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ نظریں ہٹا گیا اور ویٹر کو آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا بل لے آئے۔ ویٹر چلتا ہوا اس تک آیا اور ہاتھ میں پکڑی لسٹ سے دیکھ کر کے اسے بتانے لگا، سر آپ کا بل پے ہو چکا ہے۔ عارض نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس نے کیا ہے؟ کچھ نہ سمجھی سے سوال کیا تو بتانے لگا، سر جو آپ کے ساتھ میم تھی انہوں نے ہی پے کیا تھا۔ ویٹر کی بات پر سجل اور برہان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، لیکن کس وقت؟ عارض کو یاد نہ پڑا، کیونکہ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن شاید وہ تو تب دیکھ رہا تھا جب وہ کیفے سے باہر نکلی تھی۔ سر جانے سے پہلے، ویٹر نے جواب دیا تو عارض نے سر سے سمجھنے کا اشارہ کیا، جس پر ویٹر پلٹنے لگا تھا کہ برہان نے اسے مخاطب کیا، ان کے ساتھ کون تھی؟ اس سے پہلے کہ ویٹر کچھ کہتا، عارض نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں جانے کا اشارہ کیا۔ کلائنٹ تھی میری، عارض نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ تھی؟ سجل نے زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ چلو چلتے ہیں، عارض کہتے ہوئے اٹھنے لگا کہ برہان نے اسے پکڑ کر دوبارہ جگہ پر بٹھایا۔ سچ بتا، تو کبھی ایسے سجل کو اور مجھے چھوڑ کر نہیں جاتا؟ آج کون سی ایسی ضروری کلائنٹ تھی جس سے تمہارا ملنا ضروری تھا؟ برہان نے مکمل طور پر تفتیشی لہجے میں استفسار کیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ برہان اپنا یہ بیویوں والا روپ اندر رکھا کر۔ دوسری بات یہ کہ وہ لڑکی جو بھی کوئی تھی، تجھے اس سے کیا؟ عارض نے گھورتے ہوئے جواباً کہا تھا، جس پر برہان نے برا سا منہ بنایا، جبکہ سجل بھی اسے گھورنے لگی تھی۔ بھائی سچ سچ بتائے نا، سجل نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ جس پر اس نے گہری سانس بھری تھی وہی لڑکی تھی جسے تم نے پستل پکڑائی تھی۔ برہان نے اس کی بات پر حیرت سے آنکھیں ملائی تھی، جبکہ سجل نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا تھا۔ تو کیا اب وہ تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی؟ برہان کی بات پر وہ ہنس دیا۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ عارض کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ سجی تھی جو اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ کون تھی وہ؟ سجل نے دونوں کو خود کی طرف متوجہ کروایا تو برہان نے اسے امیمہ سے ہونے والی ساری ملاقات بتا دی۔ آئی ایم امپریسڈ۔ سجل کے اظہار خیال پر عارض ہنس دیا تھا اور پھر وہ ان کے ساتھ قصر سلطان واپس آ گیا۔ وہ گھر آیا ہی تھا کہ لاؤنج سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب وہاں خاموش اور مرجھائی سی امارہ بیٹھی دکھائی دی۔ کیا ہوا بھابھی، اداس کیوں لگ رہی ہے؟ عارض چلتا ہوا ان کے صوفے سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ عارض یہ دیکھ لو اپنے بھائی کے کام، میں تو ان سے اب بات نہیں کرنے والی، بتا رہی ہوں۔ امارہ نے عارض کو سامنے پا کر کچھ شکایتی انداز میں کہا تھا۔ ہوا کیا ہے بھائی؟ وہ کچھ ہنس کر بولا تھا۔ ایک تو اس کا فیوریٹ کپل ہمیشہ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہوئے پائے جاتے تھے، تم جانتے ہو نا، ہفتے کو گھر میں فنکشن ہے، امارہ نے کہا تو فنکشن کی بات پر کچھ بیزار سا ہوا۔ ہاں جی، تو وہ پھر استفسار کرنے لگا۔ تو مجھے ہوا کے پاس جانا تھا، کافی چیزیں ڈسکس کرنی تھی اور وہ ضروری میٹنگ کا کہہ کر چلے گئے ہیں اور اب کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ رات کو لیٹ آؤں گا۔ امارہ نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس وقت تیار سی بیٹھی تھی لیکن اداس بھی۔ بس اتنی سی بات ہے، آئیے میں آپ کو چھوڑاؤں، ویسے بھی میں آج آفس نہیں گیا تو آوارہ گردی ہی صحیح۔ عارض نے خوش دلی سے آفر کروائی تھی۔ وہ آج سجل اور برہان کی ضد پر اس کے ساتھ چلے گیا تھا اور اس وقت وہ آفس جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ واقعی؟ امارہ خوشی سے بولی تھی۔ بس میں کپڑے چینج کر لوں؟ عارض نے کہا تو امارہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا اسکن سویٹ
سویٹ شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنے گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ امارا پہلے سے ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ویسے ڈرائیور کدھر ہے؟ حارث نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے استفسار کیا تو امارا نے جواباً کہا، ماجی نے مارکیٹ تک جانا تھا، ضروری سامان لینے، تو وہ انہی کے ساتھ گئے ہیں۔ امارا کے جواب پر وہ سر ہلا کر خاموشی سے گاڑی چلانے لگا اور امارا کے بتائے ایڈریس پر گاڑی کو بھگانے لگا۔ امارا وقتاً فوقتاً اس سے کوئی بات کر رہی تھی جس کا وہ بخوبی جواب دے رہا تھا، لیکن اس کا دماغ اس وقت امیمہ میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ بس یہاں سے رائٹ لے لو۔ امارا کی آواز پر وہ مکمل متوجہ ہوا اور گاڑی کو دائیں جانب موڑ دیا۔ اسے راستہ جانا پہچانا لگا تھا، لیکن وہ خیال جھٹک گیا کیونکہ وہ اور برہان اکثر بغیر مقصد ہی اسلام آباد کی سڑکوں پر گاڑی چلاتے رہتے تھے۔ یہ ہاؤس نمبر 17 پر روک دو، امارا نے اسے اشارہ کرتے ہوئے بتایا تو وہ دور سے ہی گیٹ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ واٹ؟ اسے یاد آ گیا تھا، اس نے اس رات امیمہ کو یہیں ڈراپ کیا تھا۔ آپ کی پارٹنر کا نام کیا ہے؟ حارث نے گاڑی گیٹ کے سامنے روکتے ہوئے کہا تھا۔ ہوا، امارا نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ پورا نام؟ حارث نے کچھ سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ہوا شایان، امارا نے جواباً نام بتا دیا۔ یہ شایان کون ہے؟ حارث کے بے تکے سوال پر امارا نے اسے گھورا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا باپ۔ امارا کے جواب کے ساتھ ہی چوکیدار نے گاڑی کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ امارا کو دیکھ چکے تھے اور اس کی کوئی بہن ہے؟ حارث نے گاڑی گیٹ کے اندر لے جاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بڑی بہن ہے امیمہ، امارا نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ امیمہ شایان، حارث نے زیر لب کہا تو امارا تذبذب کا شکار ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے حارث؟ امارا کے سوالیہ انداز پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کچھ نہیں، چلیں میں گاڑی میں انتظار کر لوں؟ حارث نے سیٹ بیلٹ اتار کر ایک آخری امید سے پوچھا تھا۔ ہرگز نہیں، آنٹی اس دن بھی تمہارا پوچھ رہی تھی، امارا نے دو ٹوک جواب دیا تو منہ کے زاویے بگاڑ گیا۔ چلیں، حارث کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا تو امارا بھی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ حارث امارا کے پیچھے پیچھے خاموشی سے قدم اٹھا رہا تھا جب امارا سیدھا لاؤنج میں داخل ہوئی تھی جہاں زنیرہ بیگم موجود تھی۔ السلام علیکم، امارا نے بلند آواز میں مسکراتے ہوئے سلام کیا تو زنیرہ بیگم چونکی اور پھر ان دونوں کو داخل ہوتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، آؤ بھائی، ہوا تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، زنیرہ بیگم نے امارا کو پیار دیتے ہوئے کہا تو مسکرا دی۔ اس سے ملے، یہ ہے حارث۔ امارا نے اپنے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑے حارث کی جانب اشارہ کر کے اس کا تعارف کروایا تو زبردستی مسکرا دیا۔ ارے ماشاءاللہ، خوبرو نوجوان، اتنے سے تھے جب تم یہاں آیا کرتے تھے۔ زنیرہ بیگم اس کو محبت سے دیکھتے ہوئے سر پر پیار دے گئی اور اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیسے ہو بیٹا؟ آؤ بیٹھو نا، زنیرہ بیگم نے ممتا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہے؟ حارث نرمی سے جواب دیتا استفسار کرنے لگا تھا۔ عمر کے جس حصے میں ہوں میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ خیر یہ چھوڑو، کیا کھاؤ پیو گے یہ بتاؤ؟ زنیرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے نہیں، بیجا تکلف کی ضرورت نہیں، حارث نے نرمی سے انکار کر دیا۔ امارا مسکرا کر دونوں کو بات کرتا ہوا دیکھ رہی تھی کہ تبھی ہوا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہے؟ ہوا نے اسی احترام سے اسے مخاطب کیا جو وہ سب کو دیتی تھی۔ امارا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کو گلے لگا گئی۔ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، انسان کو خود بھی شرم ہونی چاہیے، تم خود آ جاتی۔ امارا نے کچھ گھورتے ہوئے شکوہ کیا تو وہ ہنس دی اور اس کی نظر پیچھے بیٹھے حارث پر گئی جو بہت توجہ سے زنیرہ بیگم کی کوئی بات سن رہا تھا۔ ہی مسٹ بی حارث، ہوا نے خود ہی تکا لگایا تو امارا ہاں میں سر ہلا گئی۔ اس سے پہلے کہ ہوا حارث سے مخاطب ہوتی تبھی امیمہ کی انٹری ہوئی تھی۔ سلام ایوری ون، امیمہ نے مسکراتے ہوئے سب کو سلام کیا اور پہلے والے حلیے میں ہی موجود تھی، بس بالوں کو کھول دیا تھا۔ سب نے سلام کا جواب دیا تو امیمہ کی بے ساختہ نظر حارث پر اٹھی تھی جو اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم؟ بے ساختہ اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے تھے جس پر حارث خاموش ہی رہا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ امارا نے جیسے حارث کے کچھ دیر پہلے والے رویے اور پھر امیمہ کا یوں چونکنا نوٹ کیا تھا تبھی یہ نتیجہ اخذ کر لیا۔ بہت اچھے سے، یہ میری، اس سے پہلے کہ حارث مزید کچھ بولتا امیمہ نے فوراً بات کاٹی۔ مدد کی تھی حارث نے 2 مرتبہ میری، امیمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنبیہ کی اور بات مکمل کر دی جبکہ حارث بمشکل ہی اپنی مسکراہٹ چھپا پایا تھا۔ تم نے کسی لڑکے سے مدد لے لی؟ ہوا نے کچھ حیرت اور بے یقینی سے پوچھا تھا۔ زنیرہ بیگم بھی باری باری دونوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ ہوا کے سوال کو سرے سے اگنور کرتے ہوئے وہ حارث سے مخاطب ہوئی تھی۔ تم یہاں آئے کیسے؟ امیمہ نے کچھ بے چینی سے استفسار کیا تھا۔ امارا آپی رشتے میں میری بھابھی لگتی ہے، حارث کے بتانے پر امیمہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی۔ واٹ، آپ کا کوئی دیور بھی ہے؟ اس کی بات ہو
اس کی بات پر چاروں ہنس دیے تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس کے سامنے شاید ابھی تک بات نہیں ہوئی تھی۔ خیر امیمہ، تم عارض کو کمپنی دو، میں اور ہوا ذرا کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں، امارہ نے مسکرا کر کہا اور ہوا کے ساتھ اس کی اسٹڈی کی جانب بڑھ گئی۔ بیٹا تم عارض کو باہر لان کا چکر لگوا دو، موسم اچھا ہے تو میں تم دونوں کے لیے چائے وہیں بھجوا دیتی ہوں۔ زنیرہ بیگم نے مسکرا کر کہا اور خود کچن کی جانب چل دی۔ ان کا ایک عمر کا تجربہ تھا، وہ چاہتی تھی کہ عارض اور امیمہ کو کچھ دیر اکیلا چھوڑ دے تو وہ کوئی بات کر کے آپس میں خیالات زندگی کا تبادلہ کر سکے، کیونکہ انہیں عارض امیمہ کے لیے بہترین انتخاب لگا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ دیکھتے ساتھ ہی اسے امیمہ کے لیے پسند کر گئی تھی، بلکہ وہ اس دن سے اس بارے میں سوچ رہی تھی جب عائزہ نے عارض اور امیمہ کے رشتے کی بات کی تھی۔ وہ سب چلے گئے تھے، پیچھے عارض اور امیمہ اکیلے رہ گئے تھے۔ وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ مجھے ایسے کہہ کر گئے ہیں جیسے بیوی ہوں میں اس کی، امیمہ نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے لاؤنج کے دروازے کو دیکھا تھا۔ اس کی بات پر عارض اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ خیال میں برائی نہیں ہے، امیمہ نے پلٹ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا، جو تابعداری سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ مجھے برداشت کرنے کا اسٹیمنا ہے تمہارے اندر، امیمہ نے لان میں قدم رکھتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ شاید اس نے بھی ارد گرد کے سبزہ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشیاں ٹہری۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، امیمہ نے لان میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے، درمیان میں صرف ایک میز تھی۔ مجھے بھی بات کرنی ہے، عارض نے بھی بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کہو، امیمہ نے سوالیہ انداز میں کہا تھا۔ لیڈیز فرسٹ، اس نے کہتے ہوئے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو عارض، میں نے اس رات والی بات کو سب سے چھپایا ہے، ورنہ نانو مجھے دوبارہ کبھی رات کو باہر نہ جانے دیتی، اور مجھے آفس کے کام سے اکثر جانا پڑتا ہے، تو تم یہ بات کسی کو مت بتانا، امیمہ نے تفصیلاً بات کرتے ہوئے اسے کہا تھا۔ نہیں، میں تو مسجد میں اعلان کروانے جا رہا تھا، اس نے بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے کہا تو امیمہ نے شعلہ برساتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو مجال ہے اس کی کسی بات کو سیریس لیتا ہو۔ اب تم کہو، امیمہ کہتے ہوئے کچھ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ میری والدہ نے جس پہلے دن آپ کو دیکھا تھا، اسی دن آپ کے اور میرے رشتے کی بات کی تھی۔ میں شادی فی الحال نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس لیے انکار کر دیا۔ عارض نے سچ سچ بتاتے ہوئے بات مکمل کی تو وہ الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ عائزہ خالہ نے میرے اور تمہارے رشتے کی بات نانو سے کی تھی؟ اس نے جیسے تصدیق کرنا چاہی۔ جی، اس نے جیسے تصدیق کروائی۔ اور میری نانو کا کیا جواب تھا؟ امیمہ تجسس سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ماں جی کہہ رہی تھی کہ لڑکی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ عارض نے نارمل لہجے میں جواب دیا تھا، لیکن امیمہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال پر سوال کر رہی تھی، جیسے وہ کوئی مجرم ہو جسے کٹہرے میں لا کھڑا کیا گیا ہو۔ اور تم نے مجھے پہلے دیکھ رکھا تھا؟ امیمہ نے جیسے اندازہ لگایا تھا۔ مجھے حقیقتاً اس دروازے کے باہر گاڑی روک کر معلوم پڑا ہے کہ بھابھی کی پارٹنر آپ کی بہن ہے۔ عارض صاف گوئی سے گویا ہوا تھا۔ خیر چھوڑو، ہمیں کیا، ہم کون سا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ امیمہ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تو عارض کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ کیا واقعی وہ اسے پسند نہیں کرتا؟ شاید نہیں، شاید ہاں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ امیمہ نے اس کے سامنے چٹکی بجا کر اسے خیالات کی دنیا سے نکالا تھا۔ کدھر کھو گئے؟ امیمہ کے پوچھنے پر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر بات کا رخ پلٹتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ پودا کون سا ہے؟ اسے پودوں کا خاصا شوق تھا اور جس پودے کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا اس کے بارے میں وہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتا تھا۔ یہ بلو روز ہے، امیمہ کے بتانے پر عارض گویا ہوا۔ یہ کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ عارض کی بات پر امیمہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا تو وہ کہنے لگا، جس طرح سرخ گلاب رومانوی، محبت، خوبصورتی اور ہمت کی علامت ہے، ایک سرخ گلاب کی کلی خوبصورتی اور پاکیزگی کی علامت ہے، اسی طرح ہر پھول کسی نہ کسی چیز کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو یہ پھول کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ عارض کے اتنے تفصیلی جواب پر وہ حیران رہ گئی۔ لڑکوں کو پھولوں اور پودوں میں اتنا سیریس پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میں واقعی نہیں جانتی کہ یہ نیلا گلاب کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ یہ میری مرحوم ماں نے لگایا تھا پودا، امیمہ نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ نیلا گلاب دنیا میں موجود گلاب کی نایاب نسلوں میں سے ایک ہے۔ یہ قدرتی طور پر نہیں پایا جاتا، لیکن آج یہ موجود ہے سائنس کی ترقی کی بدولت۔ نیلے گلاب سچی محبت یا غیر منقولہ محبت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ آرزو کے احساس اور نامعلوم چیزوں اور لوگوں کو جاننے کی خواہش کے لیے بہترین ہے، بالکل نیلے رنگ کی طرح۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی محبت کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔
آرز نے گلاب کے پودے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جس پر نیلے رنگ کے کئی گلاب کھلے تھے۔ امیمہ اس کے منہ سے اتنی تفصیلات جان کر حیران ہوئی تھی۔ وہ تو واقعی کچھ نہیں جانتی تھی۔ تم تو کافی کچھ جانتے ہو پودوں کے بارے میں۔ امیمہ نے امپریس ہونے کے باوجود ظاہر کروائے بغیر کہا تھا۔ میرے بابا کو بہت شوق تھا شروع سے پودوں کا، اور پھر جب کالج میں تھا تو مجھے پودوں کے مطالعے میں خاصی دلچسپی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر میں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ وہ دونوں لان کے وسط میں کھڑے باتیں کر رہے تھے جب زنیرہ بیگم نے چائے اور کچھ لوازمات لان میں موجود ٹیبل پر رکھوا دیے، جسے دیکھتے ہوئے امیمہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور وہ دونوں کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ پھولوں کی باتیں کرے، گلزار کی باتیں کرے، پیار کی باتیں کرے، بس پیار کی باتیں کرے۔ بات ہم دونوں کو یہ تو سوچنی ہی چاہیے، پیار کے موسم میں کیوں تکرار کی باتیں کرے؟ اس سے اچھی بات کوئی اور ہو سکتی نہیں۔ یار کا افسانہ چھیڑے، یار کی باتیں کرے۔ وہ گھر واپسی پر کافی خوشگوار موڈ میں تھا، جسے دیکھ کر امارا اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ کیا بات ہے بھئی، ایسی بھی کون سی بات ہے جسے سوچ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ امارا کی بات پر وہ سٹپٹا گیا اور کنفیوز ہوتا ہوا کہنے لگا، نہیں ایسا تو کچھ نہیں۔ آرز کا کنفیوز ہونا وہ بھاپ گئی تھی، تبھی ہنس دی۔ آرز، مجھے تم بڑی بہن سمجھ سکتے ہو نا؟ امارا نے پوچھا تو وہ فوراً سر ہلا گیا۔ جی بھابھی، آپ کو میں بڑی بہن سمجھتا نہیں، مانتا بھی ہوں۔ وہ واقعی امارا کو بہن کا درجہ دیتا تھا، بالکل سجل کی طرح، لیکن وہ امارا کو بھابھی ہی کہتا تھا، کیونکہ ایک بار اس کے امارا آپی کہنے پر حاشر نے واویلا مچا دیا تھا کہ تم بنا دو ہمیں بہن بھائی، جس پر امارا اور آرز خوب ہنسے تھے، لیکن اس کے بعد آرز نے بھابھی ہی کہنا بہتر سمجھا تھا۔ تو جو پوچھوں گی سچ سچ بتانا، امارا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ سر ہلا گیا اور گاڑی کو قصر سلطان کے راستے پر موڑ دیا۔ تم امیمہ کو پسند کرتے ہو، رائٹ؟ امارا کی غیر متوقع بات پر وہ حیران ہوا۔ نہیں بھابھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیسا ہے؟ امارا نے جاننا چاہا۔ ہم اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اس عجیب سے رشتے کو کیا نام دیں۔ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ دوستی نہ کچھ اور، آرز نے صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ اچھا، کوئی رشتہ نہیں ہے، تو اس کے باوجود تم 2 گھنٹے مسلسل اس سے گفتگو کر کے آئے ہو۔ کوئی رشتہ ہوتا تو تم نے تو اٹھنا ہی نہیں تھا۔ امارا کی بات پر وہ خاموش ہو گیا اور اسلام آباد کی سڑکوں کو دیکھتے ہوئے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ اب کیا کہتا؟ بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہے۔ ایسا کچھ ہوا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ میری بات ہیڈ کوارٹر تک منتقل کر سکیں۔ آرز نے ہنستے ہوئے مذاق میں بات ٹال دی، جس پر امارا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو آرز، مجھے تم سعد اور زبیر کی طرح عزیز ہو، اس لیے میں چاہوں گی تم شادی کسی ایسی لڑکی سے کرو جو تمہارے مزاج سے واقف ہو۔ امارا نے اسے سمجھاتے ہوئے اپنے بھائیوں کا حوالہ دیا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں بھابھی، آرز نے تابعداری سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا اور گاڑی کو قصر سلطان میں داخل کیا تھا۔ وہ گرے فلیپر ٹراؤزر کے ساتھ سفید ہائی نیک شرٹ پہنے، گلے میں گرے مفلر لپیٹے کلاس میں بیٹھی تھی اور پوری توجہ سے لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ جب لیکچر کے اختتام پر پروفیسر پوچھنے لگے، "That's all for today's lecture. Any questions, students?" امیمہ نے سر اٹھا کر دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ "یس پروفیسر." پروفیسر نے چشمے کے اوپر سے پہلی سیٹ پر بیٹھی اس پراعتماد لڑکی کو دیکھا تھا۔ "جی پوچھیے امیمہ." پروفیسر کی اجازت دینے پر وہ سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پونی میں مکید بالوں میں سے نکلتی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہنے لگی، "پروفیسر، یہ لیکچر سے متعلقہ نہیں ہے تو کیا پھر بھی میں پوچھ سکتی ہوں؟" اس نے احترام سے سوال کیا تھا۔ وہ کتنی ہی بدتمیز، ضدی یا مغرور کیوں نہ ہو، اپنے اساتذہ کے سامنے وہ ایک نہایت شریف اور پراعتماد اسٹوڈنٹ تھی۔ "شیور، وائی ناٹ؟" پروفیسر نے خوش دلی سے ہاں کی تھی اور وہ اپنا چشمہ آنکھوں سے اتار کر ڈائز پر رکھ دیا تھا اور پوری طرح متوجہ ہو کر اس کو سننے لگے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ اب پوری جماعت بھی اس کا سوال سننے کے لیے بیتاب تھی۔ "جیسا کہ ہمارا یہ آخری سیمسٹر ہے اور ہمارے ساتھ آپ کا ساتھ بہت مختصر رہ گیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کاش آپ کو کوئی ہماری عمر میں بتا دیتا۔ امیمہ کے سوال پر پروفیسر مسکرا دیے تھے۔ وہ لگ بھگ 50 کی عمر کے لگتے تھے۔ "بہت اچھا سوال ہے." پروفیسر نے کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا تو مسکراتی ہوئی اپنی جگہ دوبارہ سنبھال گئی۔ اب پوری جماعت پروفیسر کے جواب کی منتظر تھی۔ "میری زندگی کا کاش یہ ہے کہ مجھے کوئی آپ کی عمر میں بتا دیتا کہ کسی بھی کہانی کے 2 نہیں 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک جو ظلم سہتا ہے،
ایک جو ظلم کرتا ہے اور تیسرا وہ جو ظلم دیکھتا ہے۔ پروفیسر کے جواب پر کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ وہ اب جاننا چاہتے تھے کہ پروفیسر اس چیز کی وضاحت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ظلم کرنے اور ظلم سہنے والے کے، لیکن میری نظر میں تیسرا پہلو وہ ہوتا ہے جو ظلم دیکھتا ہے اور پوری کہانی سے وہ ایک فرد واقف ہوتا ہے۔ پروفیسر کی بات کو امیمہ نے یوں ہی سامنے کھلی کتاب پر نوٹ کر لیا۔ وہ اکثر کچھ اچھی کہی باتوں کو اسی طرح کتابوں پر نوٹ کیا کرتی تھی۔ پوری کلاس میں تالیوں کا شور گونجا تو پروفیسر مسکرا دیے اور پھر لیکچر کی بیل سنتے سب باہر نکل آئے۔ ایمی وہ یونیورسٹی کی پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی جب ابیحہ کی آواز پر واپس مڑی۔ بولو۔ دھوپ کے عوض اس نے آنکھوں پر ہاتھوں کا چھجا بنایا ہوا تھا۔ شاہ زیب تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ابیحہ کی بات پر امیمہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تو جب بیٹھے ہوئے تھے سب تب کر لیتا، اب کل صحیح، وہ کہہ کر مڑنے لگی کہ ابیحہ نے اسے بازو سے پکڑ کر گھمایا۔ پاگل لڑکی، وہ تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ ابیحہ کی بات پر اس نے ایبرو تعجب سے کھٹے کیے۔ وجہ؟ اب کوئی لڑکا تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتا ہے۔ اسے مت بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا، ابیحہ نے ایکسائٹمنٹ میں اس سے جواباً کہا تھا، جس پر امیمہ کے ماتھے پر ان گنت بل واضح ہوئے تھے۔ بلاؤ اسے یہاں اور اسے کہو جو بات کرنی ہے ابھی اور اسی وقت کرے۔ امیمہ کے سرد لہجے میں دیے گئے جواب پر ابیحہ کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ ایسے کیسے وہ تمہارے لیے سرپرائز پلان کر رہا ہے؟ ابیحہ تم اسے یہاں بلا رہی ہو یا میں وہاں سب کے سامنے جا کر اسے اپنا جواب سناؤں؟ امیمہ کے سرد لہجے میں ابیحہ پریشان ہوتی اسے بلانے چلی گئی۔ وہ وہیں کیمپس اور پارکنگ کے درمیان موجود گراؤنڈ میں کھڑی تھی کہ کچھ دیر بعد بلو شرٹ پر بلیک جیکٹ پہنے نیلی ہی جینس کے ساتھ سامنے سے شاہ زیب آتا ہوا دکھائی دیا، جس کی مسکراہٹ چہرے سے جدا نہ ہوتی تھی۔ کہو جو کہنا چاہتے ہو ابھی۔ امیمہ کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ مسکرا بھی نہ سکا اور ہمت کرتا کہنے لگا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ شاہ زیب کی بات پر وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ امیمہ کے جواب پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آئندہ ایسا کوئی خیال اپنے ذہن میں نہ لانا ورنہ گروپ سے باہر پھینکوں گی۔ دوست ہو دوست بن کر رہو۔ آخری سیمسٹر میں آ کر یہ فضولیات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیمہ کے سنجیدہ لہجے پر وہ کچھ کہہ بھی نہ سکا اور وہ آنکھوں پر گوگلز چڑھاتی پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وہ بس بے بس نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ سی گرین سویٹر کے ساتھ گرے فارمل پینٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ ٹیبل پر کچھ فائلز کھلی پڑی تھی اور ایک کافی کا مگ بھی موجود تھا، جس میں سے وہ وقفے وقفے سے گھونٹ گھونٹ بھر رہا تھا۔ چہرے پر کچھ فکر و پریشانی تھی۔ وہ بری طرح سے فائل میں الجھا ہوا تھا جب دروازہ کھٹکا اور اس کی سیکرٹری زوہا اندر آئی۔ سر، مس رباب ملنے آئی ہے، کیا بھیج دوں اندر؟ وہ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا کیبن کا دروازہ کھلا اور بلیک جینس کے ساتھ ریڈ ٹاپ پہنے، کھلے بالوں اور نفاست سے کیے میک اپ کے ساتھ ہیل کی ٹک ٹک سے وہ اندر داخل ہوئی تھی، جسے دیکھ کر آرز کے ساتھ ساتھ اس کی سیکرٹری بھی سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ آپ کو ایسے بغیر اجازت اندر نہیں آنا چاہیے۔ زوہا نے کچھ گھورتے ہوئے اسے آداب سکھانے چاہے تھے، جسے وہ ہاتھ کے اشارے سے جھٹک چکی تھی۔ آرز نے سر کے اشارے سے زوہا کو باہر جانے کا کہا تھا، جو منہ کے عجیب و غریب زاویے بناتی باہر نکل گئی۔ کیوں آئی ہیں آپ؟ وہ سامنے بیٹھی مسکراتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر بولا تھا۔ تم بہتر جانتے ہو۔ رباب ٹیبل پر کچھ جھک کر بولی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ آپ میری کلاس فیلو تھی، آرز نے کہتے ہوئے فائل دوبارہ کھولی۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں، تمہیں دیکھنے اور تمہیں یاد دہانی کروانے کہ میں تمہارے جواب کی منتظر ہوں۔ رباب مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، لہجے میں کچھ چاشنی بھر آئی تھی۔ سیاہ آنکھوں کو ان بادامی آنکھوں میں گاڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مکمل طور پر فائل کی جانب متوجہ تھا۔ میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا، نہ شوق ہے آپ کو دیکھنے کا، اور جواب میں آپ کو بہت پہلے ہی دے چکا ہوں، آرز نے ہموار لہجے میں جواباً کہا تھا، جس پر رباب کے پیچ کچھ ڈھیلے ہوئے۔ کیوں ہو اتنے ظالم؟ کیوں تمہیں میری محبت کا یقین نہیں ہے؟ ایک دنیا مرتی ہے رباب محسن پر، اور تم ہو کہ مجھے ہر بار جھٹلا دیتے ہو۔ رباب کچھ افسردگی سے گویا ہوئی تھی۔ دیکھیں مس رباب، میں نے آپ کو ہرگز نہیں کہا کہ میرے پیچھے اپنی عزت نفس تک کی پرواہ نہ کریں۔ میرا جواب آج بھی وہی ہے جو 2 سال پہلے تھا۔ مہربانی ہوگی یہاں بار بار آ کر اپنی عزت نفس کو روندھا مت کریں۔ آرز سرد اور خشک لہجے میں 2 ٹوک بولا تھا، جس پر رباب کے چہرے کی جوت بجھی تھی۔
تبھی زوہا پھر کمرے میں آئی تھی اور ایک کافی کا کپ عارض کے سامنے رکھ کر پہلے والا خالی مگ اٹھا کر جانے لگی کہ رباب کو دیکھ کر بولی، آ جائے آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ رباب نے زوہا کے چہرے پر سجی مسکراہٹ دیکھی اور گھورتے ہوئے اپنا بیگ اٹھاتی کیبن سے نکل گئی۔ پیچھے زوہا کا جاندار قہقہا کیبن میں گونجا تھا۔ سر قسم سے مجھے بالکل نہیں پسند یہ میک اپ کی دکان، یقین جانے اتنا میک اپ میں پورے سال میں نہیں کرتی جتنا اس نے ایک دن میں کیا ہوتا ہے۔ زوہا نے ہنستے ہوئے کہا تو عارض بھی ہلکا سا مسکرا دیا، لیکن وہ پڑھ ابھی بھی فائل رہا تھا۔ میری نہ بڑی خواہش ہے کہ ایک بار اس کے منہ پر غلطی سے پانی پھینکوں اور اس کی اصل شکل دیکھوں۔ زوہا نے ہنستے ہوئے اپنی دلی خواہش کا ظاہر کی تھی۔ وہ اب بند دروازے کو دیکھ رہی تھی، جب مڑی تو عارض اسے گھور رہا تھا۔ سوری سر، وہ بس فلو میں پتہ نہیں چلتا کیا کیا بول جاتی ہوں۔ زوہا دانتوں تلے زبان دبا کر بولی اور پلٹ کر جانے لگی کہ عارض نے اس کی جانب ایک فائل بڑھائی۔ اس کی پروف ریڈنگ کر کے پوائنٹس اچھے سے دیکھ لو، کل پریزنٹیشن ہے تو آپ کو حاشر بھائی کے ساتھ جانا ہوگا، خود پڑھ کر یہ فائل ان تک پہنچا دیجیے گا۔ عارض نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا تھا تو وہ سر ہلاتی فائل لیتی اپنے کیبن میں نکل گئی تھی۔ آج ہفتے کا روز تھا اور اسے آفس میں کافی کام تھا۔ وہ ہر کام کے دوران بار بار بازو پر بندھی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ عائشہ یار مجھے آج جانا ہے، گھر میں فنکشن ہے ایک، تو باقی کا کام ہم کل پر چھوڑ دیتے ہیں، امیمہ نے اپنی کنپٹی مسلتے ہوئے کہا تو عائشہ نے اپنا آئی پیڈ پیچھے سرکایا۔ آپ مجھے بس اس والے کی ڈیٹیلز اور کلر کامبو سمجھا دے، باقی میں دیکھ لوں گی۔ عائشہ کی بات پر وہ سر ہلا گئی اور اس کا آئی پیڈ اپنی جانب کھسکاتی اسے چیزیں سمجھانے لگی۔ ابھی وہ سمجھا ہی رہی تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا، جو اس نے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور کان سے لگاتی سننے لگی۔ امیمہ مزید کتنا انتظار کرواؤ گی؟ ہوا نے غصے سے پوچھا تھا۔ یار مجھے ابھی تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، آپ دونوں چلے جاؤ اور مجھے لوکیشن بھیج دو، میں تیار ہو کر 1 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گی۔ امیمہ ابھی رف سے ہولیے میں بیٹھی تھی، پنک شرٹ پر بلیک ہوڈی پہنے اور بلیک ٹراؤزر کے ساتھ گلے میں مفلر لپیٹ رکھا تھا، بالوں کو رف جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا۔ ہوا نے اسے ایڈریس بھیج کر کال کاٹ دی۔ میم اگر آپ لیٹ ہو رہی ہیں تو چلی جائیں، میں دیکھ لوں گی باقی سب، عائشہ نے فکر مندی سے کہا تھا۔ نو اٹس اوکے، یہ تمہیں سمجھا کر میں نکل جاؤں گی، تو تم لوگ بھی باقی کا کام کل پر چھوڑ دینا، امیمہ نے کال کاٹ کر اسے جواباً کہا تھا تو وہ سر ہلا گئی، پھر امیمہ کے سمجھانے پر دوبارہ سے اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ 15 منٹ بعد اس نے گاڑی گھر کے راستے پر ڈالی تھی اور وہاں سے تیار ہو کر اس کا ارادہ قصر سلطان جانے کا تھا۔ ایسا وہ بے شمار روقتار انتظار تھا، پہلی ہی بار، دوسری بار انتظار تھا۔ خاموشی خزاں تھی، چمن در چمن تمام، شاخ و شجر میں شور بہار انتظار تھا۔ دیکھا تو خلوت خس و خاشاک، خواب میں روشن کوئی چراغ، شرار انتظار تھا۔ باہر بھی گرد امید کی اڑتی تھی دور دور، اندر بھی چاروں سمت غبار انتظار تھا۔ پھیلے ہوئے وہ گھاس کے تختے نہ تھے وہاں، دراصل ایک سلسلہ وار انتظار تھا۔ کوئی خبر تھی آمد و امکان صبح کی اور اس کے ارد گرد حصار انتظار تھا۔ کس کے گمان میں تھے نئے موسموں کے رنگ، کس کا میرے سوا سروکار انتظار تھا۔ امڑا ہوا ہجوم تماشا تھا دائیں بائیں، تنہا تھیں آنکھیں اور ہزار انتظار تھا۔ چکر تھے پاؤں میں کوئی شام و سحر ظفر، اوپر سے میرے سر پہ سوار انتظار تھا۔ وہ کافی دیر سے بار بار نگاہیں اٹھا کر باہر دیکھ رہا تھا۔ قصر سلطان کے وسیع و عریض لان میں جگمگاتی روشنیوں میں اس کے چمکتے دمکتے چہرے پر انتظار واضح تھا۔ ہلکی پھلکی اور خوبصورت سجاوٹ نے ماحول کو تازگی اور فرحت بخشا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا اور فضا کچھ سرد بھی تھی، لیکن گہما گہمی میں زیادہ محسوس نہ ہوتی تھی۔ امارا سرخ گاؤن میں خوبصورت لگ رہی تھی، جس کے ساتھ ہی ہوا فارسٹ کلر کی لمبی پیروں تک آتی سادہ سی فراک پہنے ہوئے تھی اور ہم رنگ حجاب لیے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دونوں کھڑی کسی تیسری لڑکی سے باتوں میں مصروف تھی، تو دوسری طرف عائزہ اور زنیرہ بیگم اپنی عمر کی کچھ عورتوں کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ ایسے میں وہ اسٹیج اور مین انٹرنس کے بیچوں بیچ کھڑا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ وہاں ہمارا انتظار ہو رہا تھا۔ برہان چلتا ہوا اس تک پہنچا تھا اور اسے گلے لگایا گیا، جس پر وہ مسکرا دیا اور پیچھے کھڑی سجل کو دیکھا۔ کیسی ہو چھوٹی؟ وہ مسکرا کر سجل سے مخاطب ہوا تو منہ پھلا گئی، سخت ناراض۔ سجل کی بات پر وہ حیران ہوا کہ اب کیا ہو گیا؟ بہت اچھی بات ہے، وہ رہی امارا بھابی۔ عارض نے امارا کی جانب اشارہ کیا تو وہ ناک منہ پھلاتی اپنی سنہری نازک ہیل سے ان کی جانب چل دی۔
خیریت شہزادے، بڑا چمک رہا ہے، برہان نے مسکراتے ہوئے تفتیشی لہجے میں کہا تو مسکرا دیا۔ جو بلیک فارمل پینٹ کے ساتھ بلیک ٹرٹل نیک شرٹ پر بلیک ہی کوٹ پہنے ہوئے کھڑا تھا، اس کی گندمی آنکھوں میں انتظار کی چمک تھی، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے مسکراتا ہوا وہ دلکش لگ رہا تھا۔ ایک بات بتانی تھی، وہ سرفری ہماری رشتہ دار نکلی یار، عارض نے ہنستے ہوئے کہا تو برہان اچنبے سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سرفری؟ کس کی بات کر رہا ہے؟ وہی جس کو تو نے پستل پکڑا دی تھی۔ عارض کے جلے کٹے جواب پر وہ ہنس دیا۔ واہ رے، کیا حسین اتفاق ہے، برہان نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتا پھر سے مین انٹرنس کو دیکھنے لگا۔ برہان نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر مسکراہٹ دبا گیا۔ تو تم اس کا انتظار کر رہے ہو اب؟ برہان نے جان بوجھ کر اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ نہیں تو، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اسے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اہم لہجے میں کہا۔ لگ تو یہی رہا ہے۔ برہان کے جواب پر وہ اسے گھورنے لگا۔ بکو مت، اس کے گھورنے پر وہ برہان ہنس دیا۔ اچھا تو رک، میں شاہر بھائی سے مل کر آتا ہوں۔ برہان اس کے کندھے پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے بولا تو وہ سر ہلا گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے انتظار میں تھا۔ جب اس نے گھڑی سے نظر اٹھائی تو سامنے وہ شہزادیوں کی چال چلتی آ رہی تھی۔ وہ کئی لمحوں تک اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا، جس نے بلیک شارٹ کرتے کے ساتھ بلیک کھلا فلیپر پہنے، بلیک کرتے پر ہم رنگ نیٹ کی گاؤن پہن رکھی تھی جس پر جگہ جگہ نفاست سے موتیوں کا کام ہوا تھا، جو لباس کو سادہ رکھنے کے ساتھ ساتھ چمکدار اور منفرد بنا رہے تھے۔ اس نے دوپٹے کو پیچھے سے لے کر دونوں بازوؤں میں ڈال رکھا تھا، بال جوڑے کی شکل میں بندھے تھے اور چہرے پر دو آوارہ لٹیں طواف کر رہی تھی۔ میرا مطالعہ ہو گیا ہو تو مجھے ذرا باقیوں تک پہنچا دو۔ وہ بلیک نازک ہیل سے چلتی ہوئی عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور اسے اتنے غور سے دیکھتے پا کر چٹکی بجا کر بولی تھی جس پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ اوہ سوری۔ عارض شرمندہ ہوتے ہوئے گویا ہوا تو وہ مسکرا دی۔ اٹس اوکے، مجھے معلوم ہے کہ میں خوبصورت لگ رہی ہوں۔ امیمہ کی بات پر وہ متفق تھا لیکن کہہ نہ سکا۔ خوش فہمی اچھی پال رکھی ہے، عارض کے جواب پر وہ مسکرا دی تھی۔ عارض اسے لیتا ہوا ہوا اور عمارہ تک لے آیا جہاں سجل بھی کھڑی تھی۔ وہ اسے ان تک چھوڑ کر خود حاشر اور برہان کے پاس آ کھڑا ہوا جب اس کے پیچھے ہی سجل آئی تھی۔ عارض بھائی، سجل کی آواز پر وہ تینوں چونکے تھے۔ جی؟ اس نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا کیونکہ کچھ دیر پہلے تک تو وہ بلا وجہ اس سے ناراض تھی۔ ہو از شی؟ سجل نے تجسس سے بھرپور لہجے میں پوچھا تھا۔ کس کا پوچھ رہی ہو؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہی جنہیں آپ خود ہمارے پاس چھوڑ کر آئے ہیں، سجل نے کہتے ہوئے ہوا اور عمارہ کے ساتھ کھڑی امیمہ کی جانب اشارہ کیا جو کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ عارض اس پر نگاہیں ٹکا گیا لیکن پھر خود ہی نظروں کا رخ پھیر کر سجل اور باقی دونوں کو دیکھنے لگا جو اسی کے جواب کے منتظر تھے۔ امیمہ ہے مس حوا کی بہن، اس کے جواب پر حاشر بولا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ وہ تمہاری کون ہے؟ اس سے پہلے کہ عارض کوئی جواب دیتا سجل بیچ میں بولی۔ ایک منٹ، یہ وہی لڑکی ہے نا؟ برہان نے فوراً سے سجل کو کوہنی ماری تو وہ خاموش ہو گئی۔ کون سی لڑکی؟ حاشر نے تجسس سے پوچھا۔ فار گاڈ سیک گائز، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ اب بس کرو، اب مہمان ہے وہ ہماری، تو کیا میں اسے کمپنی نہیں دے سکتا؟ عارض کی بات پر وہ تینوں اسے مسکراہٹ دبا کر دیکھنے لگے جس سے تنگ آ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ پیچھے تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ لڑکے کا دل محبت میں مبتلا ہو رہا ہے، برہان نے ہنس کر کہا تو سجل نے جواباً کہا لیکن وہ مانیں گے نہیں اتنے جلدی۔ اس کی بات پر حاشر نے سر ہلا کر ہنستے ہوئے کہا وہ چاہے مان جائے، لڑکی کو منانا مشکل ہے۔ حاشر کی بات پر برہان بھی متفق تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور کہانی پسند آ رہی ہے، نہیں پسند آ رہی ہے، کیسی لگ رہی ہے، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔